صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولکل قوم حاد. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کی خدمت میں، بالخصوص امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے المناک شہادت کے موقع پر ہم تعزیت عرض کرتے ہیں. یہ ویڈیو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر مختصر تعارف ہے اور مختصر سے گفتگو ہے. ہم گزارش کریں گے کہ آپ لوگ اس کے ذریعے سے کتابوں کو بھی پڑھنا سیکھیں. جو بھی امام کی ولادت ہو، شہادت ہو، ان کے بارے میں آپ ان کی کم سے کم ان کے حیات کو، ان کے سیرت کو، ان کے اخلاق کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد امام کو ہدیہ کریں. یہ بہترین گفٹ ہے امام کے لیے، بہترین تحفہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سیرت پر عمل بھی کریں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ. پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے ہر زمانے میں ہادی بھیجا، اور سن 83 ہجری میں بھی ایک ہادی بھیجا تھا 17 ربیع الاول کو، جو ہدایت کا کام انجام دے رہا تھا، جس نے علوم آل محمد کو ترویج دیا، بڑھاوا دیا، اور جتنے شاگرد تمام تر ائمہ کے رہے ہوں گے، اتنے شاگرد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے تنہا تھے. امام کا اخلاق اتنا پیارا اور اتنا اچھا اخلاق تھا امام کا کہ ایک مرتبہ اپنے چاہنے والے کو بھیجا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد کچھ کام کے لیے بھیجا. جب دیکھا کہ لیٹ ہو گیا، دیر ہو گیا، امام خود نکلے. دیکھا ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے. امام گئے، اپنے ابا کے دامن سے جھلنے لگے. اس کی آنکھ کھلی، شرمندہ ہوا. امام نے کیا کہا؟ امام جب وہ شرمندہ ہوا تو امام نے کہا، دیکھو اللہ نے دن کو کام کے لیے بنایا، رات کو سونے کے لیے. ایسے ہی قحط کا زمانہ ہوا. امام کا صحابی نے کیا کیا؟ جمع کرنا شروع کر دیا، گیہوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. امام نے کہا، دیکھو ایسا کام ہرگز نہ کرو، یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے. قحط آ جائے امام، یہ تو ہم آپ کے لیے کر. کہا نہیں، ہم گیہوں اور جو کے آٹے کو ملا کر کھائیں گے، لیکن جمع خوری جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. یہ امام ہے. امام کو تذلیل کیا گیا. منصور دوانقی جو ملعون، جس نے زہر دیا امام کو سوچا تذلیل کر دے، لیکن جس کو اللہ عزت دے، وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ذلیل کرنا ہے. امام کو ذلیل کرنا چاہا کہ اس طریقے سے کہ امام کو ذلیل اور رسوا کر دیں، لیکن اس نے نہ کیا. کیا کیا؟ ایک بار جادوگروں کو بلایا اور امام کو بلایا، اور جیسے ہی امام آئے اور دیکھا جادوگر ہیں، جادوگروں نے اپنا جادو دکھانا ہی چاہا کہ امام نے قالین شیر کی طرف اشارہ کیا. شیر جو ہے زندہ ہوا، اور ہونے کے بعد کیا کیا؟ اس نے سارے جادوگروں کو نکل لیا. اس نے کہا کہ میرے جادوگر واپس کر دو. امام کا جملہ یہ تھا کہ اگر موسیٰ نے اس وقت جادوگر کو واپس کیا ہوتا تو ہم بھی واپس کر دیتے. یعنی امام کا اشارہ یہ تھا کہ ہم وارث موسیٰ بھی ہیں. پھر اس نے کیا کیا؟ قتل کا ارادہ بنایا کہ امام کو قتل کر دیا جائے. پکڑ لیا جاہلوں کو، بدوؤں کو. جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو متدین افراد کو ذلیل کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، تو ایسے ہی لوگوں کو، جاہل جن کے بارے میں معرفت نہیں ہے، ان کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد امام کو کہا قتل. جیسے امام داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، انہوں نے تلوار پھینکا اور امام کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے، امام مجھے کلمہ پڑھائیے. لہذا اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عزت. پھر اس نے جو ہے ایک طبیب ہندی کو بلایا تو اس کے ذریعے سے وہ آتے ہی امام کو دیکھا اور اپنا عزول فضول بکنے لگا. سوچا کہ امام جو ہے اس سے تھوڑا ڈر جائیں گے، لیکن امام وہ ہوتا ہے جس سے ساری کائنات ڈرتی ہے. وہ کسی سے ڈرتا نہیں، کیونکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے، اللہ کے دیا ہوا چیزیں ہوتی ہے. بالآخر اس سے خود امام نے سوال کرنا شروع کیا اور کہنے لگا، مجھے کیا معلوم. آج جو علم کیمیا جس کو کیمسٹری کہتے ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد جابر ابن حیان کی دین ہے، جن کو امام نے تعلیم دیا، اور اس کے بعد امام نے تعلیم دینے کے بعد لوگوں میں آج رائج ہے، جس کے ذریعے سے دنیا آج ترقی کر رہی ہے. ہر وہ علوم جو علوم ہے اور در آل محمد سے وہی علوم ہے، اور در آل محمد سے جو علم ہٹ جائے وہ علم نہیں رہتا، صرف فضولیات رہتے ہیں. علم جعفر ہے، علم جفر ہے، علم جو ہے فعال جو بھی علم تصور کرے، وہ صرف وہ کہاں سے پھوٹا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. خود فقہ جعفری جو عاشیہ کی فقہ ہے، وہ فقہ جعفری کے ذریعے سے، یعنی چھٹے امام کے نام سے پہچانی جاتی ہے. آپ کے والد امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ کی والدہ ام فروا ہیں، جو قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کی بیٹی ہیں.
خود قاسم ایک دیندار آدمی تھے، اور محمد ابن ابی بکر کا کیا کہنا کہ جن کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا فرزند کر دیا، جس کو امام اپنا فرزند کہہ لے پھر اس کے کمال کی منزل کیا ہوگی۔ لیکن دشمنوں نے کیا کیا، ان کو قتل کروا دیا، اور قتل کروانے کے بعد ان کو گدھے کی کھال میں رکھ کے ان کے بہن کے پاس روانہ کر دیا۔ امام نے کچھ کلام بیان کیے، کچھ حکیمانہ، کچھ اچھے احادیث جس کو کہا جائے۔ امام کے شاگرد بھی بہت تھے جنہوں نے کے ذریعے سے ہم تک بہت سی چیزیں پہنچی ہیں۔ امام نے کہا اے حمران ابن آیون، ہمیشہ ان لوگوں پر نگاہ رکھو جو دولت اور طاقت میں تم سے کم ہو، اور انہیں مت دیکھو جو تم سے بالا ہو، کہ اس طرح قناعت بھی پیدا ہوتی ہے اور بارگاہ احادیت سے اضافے کا استحقاق بھی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کبھی بھی اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، ان کو دیکھ کر زندگی گزارو۔ ہمارے یہاں برعکس ہے، ہم اپنے سے اوپر دیکھو زندگی گزارتے ہیں، اور بالاخرہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھر میں لڑائی اور جھگڑا۔ یاد رکھو یقین کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بے یقینی کی عالم میں کثیر عمل سے بہتر ہے۔ یعنی جو یقین کے ساتھ عمل دیا جائے، معرفت کے ساتھ عمل انجام دیا جائے، وہ قابل قبول بھی ہے اور وہ اچھا ہے۔ بہترین تقوی یہ ہے کہ انسان محرمات سے پرہیز کرے، مومنین کو اذیت نہ دے، اور غیبت نہ کرے۔ دیکھ لیجئے بہترین تقوی یہ ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ غیبت ہمارے پاس، مومنین کو اذیت دینا ہمارے پاس۔ اگر کوئی مومنین کا ہمارے پاس رزق دے دیا جائے، مثلا کام کرنے کے لیے دے دیا جائے، تو سمجھ لیجیے اتنا ستا دیں گے کہ سوچیں گے کہ یہ بھاگ جائے کتنی جلدی چھوڑ کے۔ لیکن امام نے کہا بہترین تقوی یہ ہے کہ مومنین کا خیال رکھا جائے، غیبت نہ کیا جائے، اور بہترین زندگی یہ ہے کہ بہترین اخلاق کا مالک ہو، اور نافع ترین مال کا نام قناعت ہے، اور بدترین جہالت خود پسندی ہے۔ جو لوگ خود پسندی کرتے ہیں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ کیا، میں نے وہ کام کر دیا، میں نے فلاں کر دیا، امام نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ بدترین جہالت ہے۔ لہذا خود پسندی سے بچیں، کہ میں جو لوگ جو ہے صرف اپنی تعریف، خود پسندی یعنی اپنی تعریف سے بچیں، کیونکہ یہ بہترین، امام کی نظر میں بہترین جہالت۔ پھر کیا کہا؟ دوسری، حمران اگر ممکن ہو کہ گھر سے باہر نہ نکلو، کہ باہر آنے میں اپنے کو غیبت، جھوٹ، حسد، ریا وغیرہ سے محفوظ رکھنا پڑتا ہے، اور یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ بہترین چیز یہ ہے کہ انسان کے لیے اس کا گھر ہے جہاں ہر شے سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے گھر سے نکلنے سے آپ کو جھوٹ، غیبت، چغلخوری، گناہ میں ملوث ہونا ہے، تو گھر میں بیٹھو، گھر کے باہر مت نکلو۔ ہاں، کسب معاش کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، مثلا چلو ادھر بیٹھ جاتے ہیں، ادھر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے آج کی دنیا ہے، چلو اس کی دکان بیٹھ جائیں، اس کے چائے پہ بیٹھ جائیں، اس کے گھر میں چلے جائیں اور غیبت کا بازار گرم کر لیں۔ یہ غلط ہے، امام نے اس کے لیے منع کیا ہے۔ واضح رہے کہ اس حدیث کے انداز بیان ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ترک دنیا کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، بلکہ ترک معصیت کی تعلیم۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ امام ناسومی نے دنیا کو ترک کرنا، گناہ کو ترک کرنے کے لیے کہا ہے، دنیا کو ترک کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، کیونکہ امام میں جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بہترین دعا قرار دیا ہے۔ دعاؤں میں سے بہترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کو بھی نیک بناؤ، آخرت کو بھی نیک بناؤ، اور کس سے بچو؟ جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ امام یہی آگ کا سلسلہ، آگ کی بات آ گئی تو منصور یہی کہ اس نے کیا کیا؟ حسد میں، جلن میں، امام کے بغض میں اس نے امام کے گھر میں آگ لگوا دی، امام کے گھر میں آگ لگوا دی، اور آگ لگوانے کے بعد پریشان ہو گئے، گھر والے سب پریشان ہو گئے۔ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو۔ امام نے دعا کیا، اور دعا کرنے کے بعد آگ کے اوپر ردا ڈالی، اور کیا ہوئی؟ آگ گلزار ہو گئی۔ امام نے کہا ہم ابراہیم کے بھی وارث ہیں، جس طریقے سے ہم موسیٰ کے وارث ہیں، اسی طریقے سے ہم ابراہیم کے وارث ہیں۔ مطلب امام بتانا چاہتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو 1,24,000 انبیاء کا وارث ہوتا ہے۔ ایک شخص کو وصیت فرمائی کہ اپنا ذات آخرت، یعنی جو بھی آخرت کا سامان ہے، خود مہیا کرو، اپنا سامان پہلے سے خود روانہ کرو، اور اپنے وصی خود بنو۔ خبردار اپنے ضروریات کے بارے میں دوسروں پر اعتماد مت کرنا کہ وہ مرنے کے بعد روانہ کر دیں گے۔ یعنی جو بھی عقل مند انسان وہ ہے کہ اپنے حیات طیبہ میں اپنے سارے اعمال انجام دے دے۔ نماز، واجبات ہے، مستحبات ہے، محرمات سے دوری ہے، یہ سارے کام اپنے حیات طیبہ میں کر کے جائے۔ کسی کے اوپر اعتماد نہ رکھے کہ وہ نماز چھوڑ کے چلا جائے گا تو اس کے بچے، اس کے والدین، مطلب اس کے دوست، اس کے اعزاء و اقارب کوئی پورا کر دیں گے، کبھی نہیں۔ یہ امام نے کہا تو یقیناً
کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا عقل مند وہ ہے جو اپنے زندگی میں سارے کام کیا کرے؟ انجام دے لے. عبداللہ ابن جندب کو نصیحت فرمائی کہ بہترین زندگی کے لیے ضروری ہے کہ رات میں سونا کم کرو اور دن میں باتیں کم کرو. رات کم سونے کا فائدہ اعمال آخرت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور دن میں کم بات کرنے کا فائدہ محنت اور مشقت اور کسب معاش کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے. یعنی امام نے کہا فضولیات سے بچو، اچھے کاموں میں، کسب معاش میں لگو، عبادت خداوند عالم میں لگو جو تمہیں اللہ کی جانب قریب کر دے. احتیاط میں سلامتی ہے اور جلد بازی میں شرمندگی. نا وقت کام شروع کرنے والا نتیجہ بھی نا وقت ہی حاصل ہوتا ہے. لہذا جو وقت آ جائے جس کام کا، وہ کام اپنے وقت پر کرو تاکہ اس کا نتیجہ بہترین سے بہترین نکل سکے. جو ہم تک نصیحتیں امام کی پہنچتی ہیں ہم اس پر عمل کریں. چھٹے، امام نے جو تعلیم دی ہے، احادیثیں ہم تک پہنچائی ہیں، کوشش کریں کہ ہم امام کی حیات طیبہ کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. اب جب ہم عمل کر لیں گے تو یقیناً ہماری زندگی بہترین زندگی بن جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.